السلام علیکم جی، یہ کچھ دوست ساتھی آئے ہیں، لیکن مجھے بہت دکھ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں دھوکہ دینا یا کروڑوں روپیہ لینا بہت آسان ہے، جینون کام انتہائی مشکل اور 2 نمبر کام انتہائی آسان۔ وجہ کیا ہے کہ ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے پاسپورٹ شناختی کارڈ پارسی ایم آر سی بینک سٹیٹمنٹ جس میں 15-20 لاکھ روپے اور آپ جو کام کرتے ہو اس پہ پورا پاکستان اپلائی کرتا ہے اور ہم ایک بھی نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے بندہ آیا 29 کروڑ روپے کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ واپس کیا، اس کے آپ شاہد ہو؟ ایسے ہی ہے۔ کیوں واپس کیا؟ کیونکہ اس کے 29 کروڑ ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق زیرو تھے۔ ان کے سامنے یہ بھائی ابھی اٹھ کے گیا، اگر 20 لاکھ ہو تو آپ پوری دنیا جا سکتے ہو، 20 کروڑ ہو تو آپ کسی ملک نہیں جا سکتے ہو اگر ایمبیسی کے مطابق نہ ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بیوقوف اس لیے کہ ہمیں پیسہ پسند نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے 2-2 لاکھ لینا بہت آسان ہے، ایمبیسی کا ویب سائٹ کھولو، ریکوائرمنٹ بتاؤ، یہ ڈاکومنٹ لے کر آؤ، 2 لاکھ لے اپلائی کر دیا، ہوا نہیں ہوا تو باڑ میں جائے۔ لیکن آپ کو بٹا کے ساری چیزیں ایمبیسی کے مطابق بتانا یہ مشکل کام ہے۔ تو ہم مشکل اس لیے کرتے کہ یہ حلال ہے، کل میں نے قبر میں ہونا ہے۔ اگر میں نے آج حق سچ بات کی تو اللہ اس کا اجر دے گا، اگر آج جھوٹ بولا تو اس کی میری پکڑ ہوگی۔ اب بات کدھر آتی؟ جو سمجھنے والی بات ہے کہ ہم 10,000 نہ ملنے کے نہ سمجھانے کے لیتے، لیکن یہ ہر آئے ہوئے بندے کو بار بار ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتے۔ اس لیے جو جینون کام کرانا چاہتا ہے وہ آ کے پیمنٹ کر کے سمجھے گا یہ 10,000 ٹوٹل فیس میں ایڈوانس کنفرمیشن رجسٹریشن فیس ہے کہ میں جینون ہوں، مجھے ٹائم دیا جائے اور میں جب کل پروسیس کراؤں گا تو یہ 10,000 مجھے معاف ہو جائیں گے ٹوٹل فیس میں، ٹوٹل 2 لاکھ خرچہ ہے۔ اب یہ جینون ہے، اس نے لاکھ روپے بھی دیے، اس کو ٹینشن نہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے ٹوٹل خرچہ 2 لاکھ ہے، آج جو میں نے دیے جب کل آؤں گا تو یہ مجھے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہ جینون نہیں ہے تو پھر اس کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور آ گیا تو 10,000 اس نے دیے تو اس کو واپس نہیں ہونے، اس لیے ہم نے یہ شرط رکھی۔ اب فرق کیا ہے؟ یہ بینک سٹیٹمنٹ ہے جس پہ میں نے ابھی اپنے آفس سے بندے کو واپس کیا۔ آخر کیوں واپس کیا؟ ایمبیسی سب سے پہلے جو اس میں دیکھتی ہے وہ آپ کے ایئر فیئر، ایکاموڈیشن، فوڈز، یعنی وہ خرچہ کہ آپ چاہے یا نہ چاہے ٹرپ پہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاز کا ریٹرن ٹکٹ، ہوٹل پہ جو خرچہ آ رہا ہے اور کھانے پینے پہ آ رہا ہے۔ لیٹ سپوز 12 لاکھ روپے خرچہ آ رہی ہے جس ملک آپ جا رہے ہیں، تو یہ 120 دن کی جو آپ سٹیٹمنٹ دے رہے ہو اس میں ایک دن بھی 12 لاکھ سے 1 روپیہ کم ہو تو آپ کے پاس 12 کروڑ بھی کلوزنگ بیلنس ہو تو فریش اپلیکنٹ کی بات کروں وہ ویزے کے لیے ایلیجیبل نہیں۔ اب اس کے پاس 48 لاکھ ہے، لیکن پرابلم کیا ہے؟ بیچ میں یہ بہت نیچے گیا، تو اب یہ ریفیوزل کا ریزن ہے۔ تو میرے لیے بہت آسان تھا اس سے 2 لاکھ روپے لے کے اور اس کا پروسیس کرنا اور جیب میں پیسے لانا، اللہ حافظ، جس طرح پورا پاکستان کرتا۔ تو میں نے اسے کہا اس پہ 1% ویزا نہیں ہوگا، ابھی یہ ویڈیو میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے؟ آپ کے پرسنل اکاؤنٹ میں جو پیسے آ رہے ہیں وہ آپ کی انکم ہونی چاہیے اور ایگزیکٹو انکم ہونی چاہیے، مطلب آپ نے کوئی گھر کرائے پہ دیے یا جدھر جاب کر رہی جس کمپنی میں اس سے پیسے آ رہے ہو۔ اس کے اکاؤنٹ میں بہت ٹرانزیکشن اور ایک بھی ایمبیسی کے مطابق نہیں، سارے irrelevant illegal بلیک منی ہے۔ کیوں؟ جس کمپنی میں یہ جاب کرتا ہے وہ اس کو کمپنی کے تھرو سیلری نہیں دیتے، جبکہ اس کے اکاؤنٹ میں دیکھو بہت سارے پیسے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ سارے پیسے، اس کی انکم یہاں پہ ہے نہیں، یہاں پہ کام نہیں کرتا، تو یہ جو پیسے آ رہے کیا ایمبیسی کے مطابق یہ irrelevant ہے، انلیگل ہے، اس پہ ویزا نہیں ملتا۔ اس لیے میں نے اس کو فری آف کاسٹ بغیر 1 روپیہ بتایا آپ نے اپلائی نہیں کیا۔ تیسری وجہ کیا ہے کہ جو آپ کی انکم میں سے سیونگ ہوتی ہے اس پہ ویزا لگتا ہے۔ جو 10 لاکھ کماتے 10 لاکھ اڑاتے اس کا ویزا نہیں بنتا۔ یہ بھائی بہت بڑا فیصد لگ گیا، 10 لاکھ اس کی منتھلی سیلری ہے اور یہ 10 لاکھ اڑا رہے ہیں۔ اب اس کا شوق ہے گاڑی لو، گھر لو یا گھومو پھرو، ان تینوں شوق میں سے کوئی پورا ہو سکتا ہے اگر یہ 10 کے 10 اڑاتا ہے؟ جب یہ 10 میں سے کچھ کہے گا اور باقی بچائے گا تو اس پہ یہ کر سکتا ہے، بچائے گا نہیں تو پاسبل نہیں، سیونگ نہیں ہے۔ تو یہ وہ تیسری ریزن ہے جس کی وجہ سے ویزا نہیں ہو سکتا۔ الگ بات، اس کے اکاؤنٹ میں آ رہے 50,000 مہینے میں اور نکل رہے 2,27,500، اس کا ویزا ہو سکتا ہے؟ یہ تو چھوڑے، اگر آپ کا خرچہ ایمبیسی کے مطابق نہیں تب بھی آپ ویزے کے لیے ایلیجیبل نہیں۔ یہ بندہ 10 لاکھ کماتا ہے، 50 کروڑ پڑے ہوئے، اس کے بیگم ہے، 3 بچے ہیں، اسلام آباد میں رہ رہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، اور اس کے اکاؤنٹ سے ماہانہ 10,000 روپے خرچہ ہو رہا ہے، تو یہ صحیح ہے؟ جینون ہے کہ نہیں؟ 10,000 میں 5 بندے پورا مہینہ اور جو بچے اسکول جا رہے رہ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ کے اکاؤنٹ سے 10,000 صرف خرچہ ہو رہے تو پھر آپ ایلیجیبل ہو؟ تو ہم میں بیوقوفی ہے کہ 2 لاکھ کی بجائے ادھر بٹاتے اور یہ ٹیکنیکل چیزیں بتاتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ 2 وجہ ہیں۔ ایک وہ کنسلٹنٹ ہے جن کے پاس نالج ہی نہیں ہے، بس آپ اسکول کے بیٹھے ہوئے اور لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں، وہ 100 میں سے 2 کا ہو جائے تو اس کا دکھائیں گے کہ ہمارا یہ کام ہوا۔ دوسری بات کیا ہے؟ جس کے پاس نالج ہے وہ لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتا کہ 100 بندے پیسے دینے آئے ہوئے یہ سنیں گے
تو وہ 90% اس ڈاکومنٹ ایمبیسی کے مطابق نہیں ہوئے تو وہ واپس چلے جائیں گے. تو ہم تو بھائی نیٹ پہ بتاتے تاکہ وہ آئی ہی نہ تاکہ ان کا ٹائم پیسے ضائع نہ ہو, تو غلط کرتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آئے گا وہ یہ بریفنگ ہم نہیں دیں گے, وہ 10,000 جمع کروائے گا ٹوٹل پیس میں ایڈوانس, ہمارے ساتھ بیٹھے گا, اس کو 100% فائل ایمبیسی کے مطابق کیسے کرنی وہ طریقہ سمجھائیں گے. جو یہ نہیں چاہتا تو پورا پاکستان پر سبز باغ چوٹ پراڈ جاؤ نا, پھر ادھر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو ہمارا بھی اپنا بھی. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو جینون ہے وہ آئے, اس کو گھنٹہ چاہیے, 2 گھنٹہ چاہیے, آدھا گھنٹہ چاہیے, 10 منٹ چاہیے, اس کو پراپر سمجھائے. اب جب اتنی سمپل سی بات ہے اور اس کے بعد آتے ہیں اور ہمیں, اب اس بھائی نے پیمنٹ کی ہوئی ہے, بھائی مصطفیٰ بھائی یہ بات سن لو, 5 منٹ لگ گئے, دوسری سن لو, 1000 بندہ آئے گا, اس بندے نے یہ جینون ہے, اس نے پروو کیا ہے, اس کو میں ٹائم نہیں دے پا رہا, تو یہ میں نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے یہ گزارش ہے کہ جو جینون کام 100% کرانا چاہتا ہے, جس کے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک روپے کا میں قبر میں قیامت کے دن ریسپانسبل ہوں. مسلمان کہتے ہیں مجھ سے کروڑ روپے لے قیامت پہ آخرت پہ بات مت چھوڑو. میں اس لیے قیامت اور آخرت کی گارنٹی دے کہ میں 100% نیٹ اینڈ کلین چلتا ہوں. میرے 17 سال کی کیریئر میں 18 لاکھ ویزے کے بعد کوئی ایک بندہ پروف نہیں کر سکتا کہ ویزے کے بعد 1 روپیہ لیو. ویزا لگتا ہے نہیں لگتا اس سے مجھے کنسرن نہیں ہے, لیکن اس فائل میں 1% کمی ہو تو میں آپ کے 1 روپے اور ایک قیامت کے دن رسپانسبل ہوں. میں اس چیز کے پیسے لیتا ہوں. تو اتنی چھوٹی سی سمپل سی بات ہے نیٹ اینڈ کلین. اب اگر آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ پہ, یہ میں ابھی یہ بھائی کو کہہ رہا ہوں آپ کا ویزا نہیں ہو سکتا, ادھر ویڈیو میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں, یہ جائے 100 کنسلٹنٹ کے بعد 99 اس کا اس پہ کیس کریں گے. یہ تو چھوڑے 48 لاکھ اس کے پاس ہے, اس کے پاس 1 ٹکا نہ ہو تب بھی جو ہے نا 100 میں سے 90% لوگ اس کا کریں گے, ہم بنا دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ہم ایسا نہیں کرتے بھائی. اس طرح کے 48 لاکھ پہ ہم کہتے ہیں معذرت اس پہ ویزا نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ 10,000 دے کے نہیں سمجھتا تو ہم اس سے کوئی روپیہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اللہ حافظ. 10,000 نہیں دیں گے تو کیا ہوگا, سبز باغ ہوں گے, جھوٹ ہوگا, کیونکہ ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ بتا رہے 10,000 میں, اور وہ بھی ٹوٹل میں ایڈوانس پیمنٹ. اتنی سمپل سی بات ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور جب میں تھوڑا سا برا برتاؤ کرتا ہوں تو کہتے ہیں یار یہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں. میں انسان ہوں, صبح 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہوں, 4-5 بجے تک نہیں ہوتا. میں نکلتا ہوں ادھر 4 بندے ہو اتنے گھنٹے سفر کر کے, پھر آج جو ہے نا 1 مہینہ ہو گیا مجھے 3 گھنٹے آفس میں ایکسٹرا وہ کرنا پڑتا ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار سمپل سی بات ہے, میں 10,000 میں آپ کو جتنا ٹائم دے رہا ہوں اتنے ٹائم میں آپ کے سامنے جو کیس ریڈی پڑا ہے جس کے 2 لاکھ آئے وہ آپ کے سامنے ریڈی کرتا ہوں, 2 لاکھ کا کام کر سکتا ہوں. اتنی بات سمجھے, میں نہیں کر سکتا اس سے زیادہ. تو آپ سب سے یہ گزارش ہے, یہ بھائی نے رجسٹریشن کر لی, جو 100% یہ ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ رجسٹریشن کر کے آئے, باقیوں کو میں معذرت کروں گا. صحیح ہے سر, تھینک یو.